अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अयाज मुदखिर और आप देख रहे हैं अयाज स्पीक्स यूट्यूब और फेसबुक। नाजरीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में एक बार फिर तशरीफ़ रखते हैं सीनियर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट जनाब तार खान साहब। तार खान साहब के साथ मौजूदा सियासी वज़ीयत पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के तल्लुकात के हवाले से बातचीत करेंगे। सर, टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सवालात की जानिब आते हैं। हालिया दिनों में रूस की जानिब से तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया गया है, जो कि बहुत बड़ी पेशरफ़ समझी जा रही है। क्या बाकी ममालिक भी तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे? मेरी नज़र में इतना आसान तो नहीं है तालिबान को तस्लीम करना। जिनके ज़्यादा ख़दशात हो और जिनका जिस तरह रूस ने किया है, तो अक्सर लोगों से जब हमने बात की है, तजिया निगारों से, मेरा भी मौक़िफ़ यही है कि तशवीश सिक्योरिटी की ये उसकी बुनियादी वो एक है, क्योंकि रूस भी चाहेगा कि जो मरकज़ी एशिया है, वहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, तो एंगेजमेंट रूस की जो पॉलिसी है कि तालिबान के साथ एंगेजमेंट हो, आना-जाना हो, राब्ते हो और जब आप उसको बाज़ाब्ता तस्लीम किसी मुल्क को करते हैं, तो आप में काफ़ी चीज़ें फॉर्मल हो जाती हैं। दूसरी बात ये है कि रूस का ये भी ख़्याल था कि तालिबान कहीं अमरीका और मग़रिब के ज़्यादा करीब की कशिश तो होती है, जो मग़रिब और उसका और फिर चीन का और अमरीका का ये तो वो तो दुनिया की सियासत इस तरह है कि अपने मफ़ादात को कि आपके मफ़ादात को खित्ते में, दुनिया में नुकसान। और एक और बात तीसरी जो रूस की तस्लीम करने का है, वो है इक़्तिसाद। क्योंकि अफ़गानिस्तान में ठीक है, जंग ख़त्म हुई है तो एक बात तो है ना आपके लिए कि आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए मौक़े तलाश करें। दूसरी बात ये कि अफ़गानिस्तान तो जनूबी एशिया को जाने के लिए जब मरकज़ी एशिया ने जाना है तो अफ़गानिस्तान फिर पाकिस्तान के ज़रिए आगे जाना है। तो लिहाज़ा इसमें एक जो इक़्तिसादी पहलू है, वो भी रूस के ज़हन में है कि वो अफ़गानिस्तान के साथ भी पड़ा है और अफ़गानिस्तान के ज़रिए फिर अगर जनूबी एशिया जाना हो, तो वो भी है। अच्छा सर, बिलफ़र्ज़ अगर बाकी ममालिक की जानिब से भी तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेते हैं, तो इसका पाकिस्तान की सलामती, सफ़ारती और सियासी हवाले से पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? इसके ऊपर पे आऊँगा, लेकिन एक चीज़ मैं भूल गया, जो सिक्योरिटी के उसमें आता है कि दाइश ने, आपको याद होगा, मॉस्को में बहुत बड़ा हमला किया था। सच में 40 तक लोग उसमें मारे भी गए थे। और गुज़िश्ता साल रूस के जो सदर हैं, व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कज़ाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस के मौके पे कहा था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दाइश को इशारा था उनका, क्योंकि मॉस्को वाला हमला जो है दाइश ने एक्सेप्ट की ज़िम्मेदारी। सदर पुतिन ने कहा था कि तालिबान जो है अफ़गानिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ उनके इत्तेहादी, और ये जो तस्लीम करने का मामला था, इसमें काफ़ी वक़्त लगा है। 2018 से रूस ने पहली मर्तबा तालिबान के जो कतर के दफ्तर के लोगों को दावत दी थी। एक मॉस्को प्रोसेस शुरू हुआ था फॉर्मेट के नाम पे, मॉस्को फॉर्मेट। उसमें एक मौक़िफ़ को दिया था कि दीगर 11 ममालिक उसमें शिरकत करते रहें, ये सब हो। फिर तालिबान के नाम को निकाला उन्होंने दहशतगर्दों की फ़हरिस्त है। फिर इसी ऐलान से एक दिन पहले उनके सफ़ीर को तस्लीम की दोबारा, तो सिक्योरिटी का ये दाइश का, मैंने से क्या था कि दाइश ने बड़े हमले किए। अब आपने पाकिस्तान पे असरात, मेरे ख़्याल में वो रूस और अफ़गानिस्तान के तालिबान का मामला है आपस में, लेकिन ज़रूर मशवरा किया होगा पाकिस्तान से, क्योंकि रूस और पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के मुतालिक इनका बहुत ज़्यादा करीबी एक ताल्लुक रहा है। बायलैटरल मीटिंग हुई है, पाकिस्तान मॉस्को फॉर्मेट प्रोसेस में बड़ा एक्टिव मेंबर रहा है, जब से 2018 से ये मामला शुरू हुआ है। पाकिस्तान के साथ मैं मेरी जो मालूमात है बिल्कुल उस पे बात हुई थी, बल्कि ये तस्लीम करने से चंद दिन पहले मॉस्को में यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन का जो ऑफिस है, काबल ज़रूर है कि इमदाद बुलाए थे, अमरीकी भी थे उसी, लेकिन वो उसमें पाकिस्तान भी था, चीन भी था, दीगर ममालिक भी थे। वहाँ भी 3 ममालिक का, रूस और चीन और पाकिस्तान की मीटिंग हुई थी। तो मतलब है कि एक मशवरे का वो अब लोग यही सवाल करेंगे कि शायद पाकिस्तान नेक्स्ट हो, लेकिन पाकिस्तान में रिटायर लेगा। इसके लिए मैंने फिर सवाल किया, ये तो जो बात से ये जो अभी इसी हफ्ते ब्रीफिंग की, गुज़िश्ता हफ्ते, का कि उनका आपस में मुद्दा है, हम उस पे वो कमेंट नहीं करेंगे।
لیکن میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک میسج تو روس نے دیا کہ بھائی آپ نے گزشتہ حکومت کو تسلیم کیا تھا 1996 کی. اچھا سر، پاٹا کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پاٹا کو صوبہ پختونخوا میں اس لیے ضم کیا گیا تاکہ وہاں پہ استحکام ہو اور پاٹا ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں. مگر بدقسمتی سے اگر دیکھا جائے کہ پاٹا میں ایک بار پھر ٹارگٹ کلنگ کے واقعات شروع ہو گئے. ہائی پروفائل شخصیات کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. خانزادہ شہید مولانا خانزادہ قاذب شہید اس کا زندہ مثال ہے. موجودہ تناظر میں آپ پاٹا کی مستقبل کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ جو ٹارگیٹ کلنگ کیا بات کرتے یہ تو ابھی کی نہیں. جب امریکہ کے ساتھ پاکستان شامل ہوئی 2001 میں اس کے بعد شروع میں. اور بدقسمتی یہ کہ جب یہ تشدد بھی ہو جائے تشدد کا بحث شروع ہوئی ہے تو سب سے پہلے صحافیوں کو وہ ملکان ٹارگیٹ کیا. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں جولائی کی 14 تاریخ تنیات کی رپورٹ کب آئے گی لیکن 14 تاریخ کو بھی شمالی وزیرستان میں وہ بڑے مشہور ملک صاحب کو ایک قبائلی رہنما کو ان کو ٹارگیٹ کر کے ان کو آج زندگی دی گئی ہے اور وہ کسی امن جرگے میں جا رہے ہیں. تو یہ ٹارگیٹڈ کلنگ پہلے سے تھی لیکن بدقسمت یہ کہ 2001 سے لے کر 2025 تک اس سلسلہ روکتے. اور میرا موقف یہ بھی ہے کہ حکومت بھی مقامی انتظامیہ بھی اور دیگر ادارے ناکام. اور یہی وجہ ہے ناکامی کی وجہ سے عام لوگوں کی یہ ٹارگٹ کلنگ جو ہوتی ہے سیاسی لیڈروں کی قبائلی مشران کی صحافیوں کی. تو لوگوں کا غصہ اس حد تک بڑا ہے کہ آپ دیکھیں نا باجوڑ نے کل بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے پاسپورٹ خبر میں 2-3 دن پہلے ہوا ہے جو بھی وزیرستان میں ابھی بھی سیا جا رہی ہے. شمالی ہندوستان میں گزشتہ جمعے کو بہت بڑا گرمی میں وہاں پر یہ ایک میسج دے رہے کہ یہ کام بند. سر، اس عوامی غصے کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے؟ یہ غصہ اس وقت کم ہوگا جب یہ جنگ ختم ہو جائے. قبائلی علاقوں میں پختونوں کے سرزمین آپ مجھے بتائیں کہ 2001 سے اب تک وہاں پر تشدد جاری حملے جاری لوگ شہید ہو رہے ہیں کی جانیں دی جاتی ہے. یہ لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہوگا جو ان کے یہ جو پاسون کے بعد بیان جاری ہوتے ہیں اس میں کا ذکر ہوتا کہ قتل فتل کی جائے. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کا ریاست کے لیے میرے خیال میں کوئی کام مشکل نہیں. لیکن ریاست سے لوگوں کی توقعات ہے کہ توقعات پوری ہو گئی تو معاملہ ہی ختم ہے. لوگ تو خود نہیں چاہتے نا کہ ان کے علاقے میں جا. صوبہ پختونخوا میں گزشتہ 13 برسوں سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان عدم امانگی ہے. اس عدم امانگی کا جو ہے صوبے کی ترقی پر، امن و امان پر اور انتظامی صورتحال پر کیا اثر پڑ سکتی ہے؟ بہت بڑا اثر بہت بلفی اثر پڑ رہا کہ یہ جو باجوڑ کا کیا کو لاہور جانے کی بجائے باجوڑ جانا چاہیے. وہاں پہ جو پاسپو ہے اس پہ شرکت کرنی چاہیے لوگوں سے تعزیت کرنی چاہیے کیونکہ پورے باجوڑ کو اسی مولانا خانزیب کے قتل نے ایک جھنجھوڑا ہے. لہٰذا اور جب قومی مسائل ہو تو اس میں سیاست بھی اس میں مرکز صوبہ یہ ایک ہونے چاہیے. سیاست بے شک کرے وہ جمہوری ملک ہے وہ کرنا چاہیے کرنا بھی چاہیے تنقید بھی کرنی چاہیے. لیکن اب تو ان حالات میں بھی اگر مرکز صوبے پہ ڈالتا ہے صوبے مرکز پہ ڈالتا ہے تو معاملات اسی پیچیدہ ہو. سر، عوامی نیشنل پارٹی کی بات آپ نے کی چونکہ مولانا خانزیب شہید کا تعلق ایم پی سے تھا. سر، عوامی نیشنل پارٹی کی جو وفاداریاں ہیں حکومت کے ساتھ ہے، بچپن کے ساتھ بھی ان کی بڑے اچھے تعلقات ہے. ایمن ولی خان جو ہے بارہا اس کا ذکر بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود سر این پی کی قیادت کو بار بار نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ کیا مسئلہ کنکلوژن کیا ہے؟ کہ این ٹی کی جو پالیسی ہے سلٹ گروپس کے بارے میں وہ بالکل سامنے ہے. اور یہ خانزیب کے مولانا خانزیب کے علاوہ آپ بتائیں
غلام بلو، بات کیجیے بشیر کا بیٹا ہارون بل، دنیا کے حسین کا بیٹا بیٹا، اور کافی سارے ان کے حملوں کے دوران عالمزیب شیخ جو MP فضا، تو لہٰذا ANP تو نشانہ پہ ہے، نشانے پہ تو رہا ہے. گو کہ TTP نے کہا کہ وہ اس میں ملوث نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ نہیں ہو، کیونکہ داعش اسلام کو نشانہ بنایا تھی تو اس کو بنایا ہے، لیکن داعش نے تو قبول نہیں کی. جو بھی ہے نشانہ بنتا ہے، اس کی حفاظت وہ ریاست کی ذمہ داری. ANP اور کے نشانے پہ ہے، اور نشانے پہ تھا، اور چیلنج ہوگی کیونکہ وہ روس کے خلاف. سر فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں. سر سوشل میڈیا پر بہت تنقید کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک فریڈم آف اسپیچ پر اتنی پابندی نہیں تھی جتنا آج کل ہے. اگر دیکھا جائے کہ بہت ہی نامور صحافیوں کے یوٹیوب چینل بند کر دیے گئے ہیں، عدالت علیہ کی جانب سے وہ حکم صادر آیا تھا. بطور سینئر صحافی سر، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے؟ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں ادارے آزادی پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. یہ پابند ٹھیک ہے، آئین میں، قانون میں کچھ چیزیں بالکل واضح ہیں کہ آپ نے بھی ایک حدود میں اپنا سسٹم کو، کیونکہ قانون سے میں اور آپ اختلاف کر سکتے، لیکن قانون تو قانون ہے. لہٰذا قانون کو جو کراس کرنے کے لیے وہ ہے تو آپ اس کے ضد میں آئیں. وہ کہ یہ قوانین جو آئے ہیں ان سے لوگوں کے خلاف، کہ یہ صرف اس لیے ہے کہ کوئی بات نہ کرے. مین اسٹریم میڈیا پہ پابندی ہے، تو سوشل میڈیا، یوٹیوب، یہ چیزیں آپ کے ساتھ ایک آپشن رہ گیا ہے کہ آپ وہاں پر اپنا اظہار کریں، آپ اپنی بات کریں، لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ بالکل آپ وہ حدود بھی کراس کریں. لیکن یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ جب حکومتوں پہ تنقید ہوتی ہے، جب ریاستی اداروں کی پالیسیوں پہ تنقید ہوتی ہے، تو اس کو آپ پاکستان کے خلاف اور ریاست کے خلاف یہ سوچ تبدیل ہونی چاہیے. یہ سوچ تبدیل ہونی چاہیے کہ آپ اگر سیاست میں آپ اپنا رول تلاش کرتے ہیں، آپ دیگر معاملات میں کوئی بھی مداخلت کرے گا تو آپ پہ تنقید تو ہوگی، تو تنقید آپ پہ ہوگی تو پھر آپ نے تنقید برداشت نہیں کریں. آپ لوگوں پہ شک نہیں کر سکتے. ایبسٹین جو غداروں کا ہے یہ سلسلہ. سر آخری سوال جو میں پوچھنا چاہوں گا، موجودہ حکومت کو آپ کتنا اسٹیبل سمجھتے ہیں؟ چونکہ اب مخصوص نشستیں بھی حکمران جماعتوں کو مل چکی ہیں. اس کے بعد کوئی چانس ہے کہ یہ 2.5 سال جو پچھلی روایت رہی ہے یہ حکومت ختم ہو جائے گی، یا یہ 5 سالہ جو مدت ہے یہ پوری کریں؟ بہت امکان تو ہے کہ مدت پوری کہ اکثریت ان کے پاس مزید اس لیے ہے کہ ابھی جو مخصوص سیٹیں ہیں سپریم کورٹ نے بھی وہ اپوزیشن کو دے دی ہے، تو جو کیرک سے ان کے نمبر گیپ ہے وہ تو مزید مضبوط ہو گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور اسٹیبلشمنٹ بالکل ایک ہے. تو اکثر تو جو خطرات ہوتے ہیں کہ پہلے صدر کے ساتھ اختیار ہوتا تھا، وہ سبھی تو سے تو نہیں، پھر اسٹیبلشمنٹ کبھی ناراض ہوتی تھی تو حصہ بڑا مشرف نے کیا، جس طرح جگات نے کیا، تو یہ چیزیں ہوتی وہ تو ابھی ہوتا ہے. پھر بھی رہا امکان تو نہیں رہا، چیزیں تو تبھی ہوئی ساتھ کے ساتھ. تو بظاہر حکومت کو ایک خطرہ نہیں ہے اگر نمبر گیم کے حوالے سے. آپ اپوزیشن نے تحریک دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا. اب دیکھنا ہے کہ اپوزیشن نے اس میں وہ دم خم ہے کہ وہ حکومت کو مجبور کرے کہ وہ نئے انتخابات کرے یا عمران خان کو رہا کرے. وہ میرے خیال میں بظاہر تو مجھے امکان نہیں تھا، لیکن کبھی کبھی حکومت خود فیصلہ کرتی کہ وہ اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ اس کی پیداوار ہے، گاندھی کی پیداوار ہے. کسی اسٹیج پہ اگر خود فیصلہ کر دے کہ چلو اگر آپ کہ ان کا وہ نہیں ہے، معاملہ نہیں بنتا، تو وہ سے پہلے الیکشن کراتے ہیں. لیکن اس کے مجھے امکان نظر نہیں ہے. بہت شکریہ سر ٹائم دینے کا. ناظرین، مجھے کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.